السلام علیکم۔ استقبال ہے تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آج ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 138ویں آیت 138۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن عام انسانوں کے لیے ایک بیان حقائق ہے اور صاحبان تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ اور اس میں حاذا کا جو کلمہ آیا ہے اس سے یا اشارہ ہے ان مطالب کی طرف جو 130 نمبر سے 137 نمبر آیتیں جو آل عمران کی ہیں اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو جنگ احد کے بارے میں کی آیتوں کے درمیان جو مطالب اہم بیان کیے گئے ہیں، یا ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب بیان ہے، یا خاص طور پر 137 نمبر آیت میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ عبرت درس حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے جو حالات سے ہمیں کہا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لہذا جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے کہ قرآن ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے قابل سمجھ اور فہم کے قابل ہے، آسان ہے، بالکل سب سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا پیغام ہر زمانے کے تمام لوگوں کے لیے، ہر مقام ہر جگہ پر قرآن آسان ہے، سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص زمانے کے لیے یا کسی خاص شہر کے لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص دیہات کے، نہیں، ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے، ہر جگہ کے لیے ہے۔ تیسرا پیغام دنیا کی بامقصد سیر کرنا اور ایسا سفر انجام دینا جس میں کوئی مقصد پایا جاتا ہو تو یہ زندگی کی یعنی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، انسان اس سے ہدایت پاتا ہے۔ چوتھا پیغام جبکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے، للناس، سب کے لیے ہے، لیکن صرف صاحبان تقوی کے لیے جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ موعظۃ للمتقین، صرف صاحبان تقوی اس سے درس حاصل کر سکتے ہیں۔ پانچواں پیغام ہر انسان کی طبیعت اور مزاج یا اس کی روحانیت، جو اس کی روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ قرآن سے فائدہ اٹھانے میں مؤثر ہے، اس کی تاثیر ہے۔ لہذا اللہ کی آیتوں سے کی تاثیر، اللہ کی آیتوں کی تاثیر باتقوی پرہیزگار افراد پر ہوتی ہے، للمتقین۔ لہذا سورہ آل عمران کی 139ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین۔ خبردار سستی نہ کرنا، مصائب پر محزون نہ ہونا، اگر تم صاحبان ایمان ہو تو سربلندی تمہارے لیے ہی ہے۔ جنگ احد کے تذکرے کے دوران کچھ مسائل کا ذکر آ گیا تھا، اب پھر اس نقطے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم نے نبی کی بات کیوں نہیں مانی؟ سخت غلطی کی جس کا انجام شکست کی صورت میں، شکست کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نبی کی بات نہ ماننے کا انجام تمہارے لیے شکست لے آیا۔ اب ہم اب بھی ہدایت کے لیے سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور خوف و رنج سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہمت کرو، میدان میں جم جاؤ، آج تمہیں چوٹ لگی ہے تو کل تمہارے دشمنوں کو، یعنی بدر میں کفار بھی زخمی ہوئے تھے۔ لہذا یہ دنیا ہمیشہ منقلب ہوتی رہتی ہے، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تم میں شہداء پیدا ہوں گے اور دشمن کو تو یہ شرف بھی نصیب نہیں ہے۔ ہمت سے قدم آگے بڑھاؤ اور یہ یاد رکھو کہ ایمان سلامت ہے تو بلندی صاحبان ایمان کا ہی حصہ ہے،
اور ایمان پر کسی شے کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ کسی ایک جنگ میں شکست کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہمیں پھر ہر جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار گئے، نہیں، انتم العالون، تم سب سے بلند و برتر ہو، خداوند عالم کہہ رہا ہے۔ دوسرا پیغام، اگر ایمان اور اطاعت و فرما برداری کی طرف پلٹ آؤ تو یقیناً دوسری جنگوں میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ انتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی تو بلند و برتر ہو اگر تم صاحبان ایمان ہو، تو ایمان کی طرف پلٹنا۔ تیسرا پیغام، رہبر جو پیشوا اور قائد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ حوصلہ دے اپنے ماتحت، اپنے پیروکار، اپنے چاہنے والوں کو حوصلہ دے، ان کو بلندیوں میں رکھے، انہیں شکست کا منہ نہ دیکھنے دے، احساس شکست بھی نہ ہونے دے۔ اسی لیے خدا کہہ رہا ہے نا، انتم العالون ان کنتم مومنین کا اعلان کر دیجئے نبی کہ تم ہی برتر ہو۔ چوتھا پیغام، ایمان کی طاقت کے سائے میں انسان پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ انتم العالون، ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ پانچواں پیغام، ظاہری ہار اور جیت معیار نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدہ اور صحیح پاکیزہ فکر کے ساتھ انسان اگر غلبہ حاصل کرتا ہے، برتری حاصل کرتا ہے، تو اس کی ارزش و قیمت ہے، ورنہ ظاہری ہار جیت کی کوئی ارزش و قیمت نہیں ہے۔ چھٹا پیغام، مادہ پرست جو میٹیریل میں غرق ہیں، جو اس دنیا مادی و میٹیریل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی جیت، ان کی ساری فکر اسلحوں کے اوپر ہوتی ہے کہ جنگی ساز و سامان کو اکٹھا کر لینا، جنگ میں کتنا ٹیکنالوجی کا استعمال کر لینا، ساری جیت، ساری توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن جو مادہ پرست نہیں ہیں، میٹیریل کی دنیا سے جو الگ ہیں، جو خدائی نظر سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں، الہی نظر سے جو اس دنیا کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے معیار کچھ اور ہے۔ وہ ایمان کی برتری دیکھتے ہیں کہ دین اور ایمان کی برتری جہاں ہے، وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے۔ لہذا اگر ایمان ہے تو کامیابی ہے۔ عملی زندگی میں پیغام یہی ہے کہ کامیابی کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ ایمان کے ہمراہی میں قدم بڑھائیں۔ اگر ہمارے قدم قرآن اور ایمان کے ساتھ بڑھیں گے تو یقیناً ہمیشہ زندگی میں کامیابی ملے گی۔ خدایا قرآن و ایمان کے ساتھ ہمیشہ بڑھنے والوں میں ہم سب کو شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔